السلام علیکم کلاس 8۔ آج ہم سبق زرگزشت سے ایک اقتباس کے تفصیلی سوال و جواب کریں گے۔ کتاب نکال لیجئے، سوال جواب کے اوپر آپ مارک بھی کریں گے نشانات، اور جہاں ضرورت ہوگی ڈکٹیٹ کروانے کی وہاں میں ڈکٹیٹ کرواؤں گی، اور جہاں ضرورت ہے کہ کتابیں مارک کروا دوں وہاں میں کتاب میں مارک کراؤں گی۔ تفصیلی جواب کے سوالات۔ سوال نمبر 1 ہے، مصنف نے کراچی کی بارش کے بارے میں کن خیالات کا اظہار کیا ہے؟ مصنف نے کراچی کی بارش کے بارے میں کن خیالات کا اظہار کیا ہے؟ پہلا پیراگراف سے ہم اس کا آنسر لیں گے اور اپنی طرف سے لکھیں گے۔ مصنف نے کراچی کی بارش کے بارے میں ان خیالات کا اظہار کیا ہے، وہ یہ کہ کراچی میں بارش تو اس طرح ہوتی ہے جیسے کوئی مگرمچھ آنسو بہا رہا ہو۔ مل گیا آپ کو آنسر؟ کراچی میں تو بارش اس طرح ہوتی ہے جیسے کوئی مگرمچھ آنسو بہا رہا ہو، یا اس طرح کے بقدرے اشکِ بلبل، اور بارش کم ہونے کی وجہ سے یا پھر نہ ہونے کی وجہ سے۔ اب یہ والی لائن جو میں نے بولی ہے یہ آپ لیکچر سے سن کے لکھو گے۔ پہلے میں نے آپ کو مارک کروایا، یہاں سے دوبارہ سن لیجئے۔ کراچی میں تو بارش میں نے بتایا پہلے سوال سے لیں گے، صحیح؟ سوال سے آپ نے یہ لکھنا ہے، مصنف نے کراچی کی بارش کے بارے میں ان خیالات کا اظہار کیا ہے۔ کراچی کی بارش کے بارے میں ان خیالات کا اظہار کیا ہے۔ ان خیالات کا اظہار کیا ہے کہ کراچی میں تو بارش اس طرح ہوتی ہے جیسے کوئی مگرمچھ آنسو بہا رہا ہو، یا بقدرے اشکِ بلبل۔ یہ لائن آپ نے لکھی، اب اس کے بعد میں جو بول رہی ہوں وہ بھی لکھیں۔ یعنی بہت کم بارش ہوتی ہے یا پھر نہ ہونے کے برابر۔ اسی وجہ سے کراچی کے اکثر پرانے مکانوں کی چھتوں میں آپ کو پرنالے اور موریاں نظر نہیں آئیں گی۔ بعض سڑکوں پر تو برساتی پانی بلکہ ٹریفک کے نکاس کا بھی کوئی انتظام نہ ملے گا۔ کراچی کو دنیا کے تمام شہروں کے مقابلے میں یہ امتیاز حاصل ہے کہ یہاں کبھی چھتریاں اور برساتیاں نظر نہیں آتیں۔ یوں 3-4 مہینے گھنگھور گھٹائیں چھائی رہتی ہیں۔ بھولے سے کسی پروگرام ڈائریکٹر کی کھڑکی کھل جائے تو ریڈیو اسٹیشن ساون کے گیت نشر کرنے شروع کر دیتا ہے۔ کراچی کے مطلع پر ساون بھادوں میں گہرے بادل اور محکمہ موسمیات کی پیشن گوئیوں کا دھند چھایا رہتا ہے۔ کشتبے آپ نے دیکھے ہیں وہ کالے بادل جو کہیں اور برسنے کو ادھر سے گزرے۔ یہ تھا سوال نمبر 1 کا جواب۔ اب سوال نمبر 2 کاپی ڈاؤن کریے۔ مصنف نے بلی کے لیے دودھ کا انتظام کیوں نہیں کر سکے؟ مصنف بلی کے لیے دودھ کا انتظام کیوں نہیں کر سکے؟ جواب لکھیے بھی، اور جواب کے لیے پیج نمبر 52 کی لاسٹ لائن دیکھیں گے آپ، ٹھیک ہے؟ مصنف بلی کے لیے دودھ کا بندوبست اس لیے نہ کر سکے کہ ان کی جیب میں کل 3 آنے تھے۔ اب اگر وہ 1 آنے کا دودھ بلی کو پلوا دیتے تو بس کے ٹکٹ میں 2 پیسے کم پڑ جاتے تھے۔ اب اگر بلی کو 1 آنے کا دودھ پلوا دیتے تو بس کے ٹکٹ میں 2 پیسے کم پڑ جاتے۔
یہ تھا جواب نمبر 2 کا آنسر۔ اب سوال نمبر 3 کاپی ڈاؤن کریے۔ مصنف بلی کی موت کا ذمہ دار اپنے آپ کو کیوں سمجھ رہے تھے؟ وجہ تحریر کیجیے۔ اس کو آپ نے اپنے لفظوں میں لکھنا ہے، اپنے لفظوں میں اس کا جواب لکھیں گے۔ مصنف بلی کی موت کا ذمہ دار اپنے آپ کو اس لیے سمجھ رہے تھے۔ مصنف بلی کی موت کا ذمہ دار اپنے آپ کو اس لیے سمجھ رہے تھے کہ وہ پیسے نہ ہونے کی وجہ سے بلی کو دودھ نہیں پلا سکے تھے اور بھوک کی شدت کی وجہ سے بلی مر گئی تھی۔ بھوک کی شدت کی وجہ سے بلی دودھ ڈھونڈنے نکلی اور ٹرک کے نیچے آ کر مر گئی۔ بھوک کی شدت کی وجہ سے بلی دودھ ڈھونڈنے کے لیے نکلی اور ٹرک کے نیچے آ کر مر گئی، اور اس کے مر جانے پر مصنف اس کی موت کا ذمہ دار خود کو سمجھ رہے تھے۔ اس طرح جواب نمبر 3 بھی آپ نے لکھ لیا۔ اب آ جائیے سوال نمبر 4 کی طرف۔ مصنف کے اپنے آپ کو مجرم سمجھنے کا تاثر کن جملوں سے واضح ہو رہا ہے؟ وہ جملے نقل کیجیے۔ اب صفحہ نمبر آپ دیکھیں گے 53، صفحہ 53 میں یہ خون ہماری گردن پر تھا، اگر ہم آج بھی پیدل چلے جاتے تو کون سی قیامت آتی؟ چاروں بچے بارش میں شرابور تھر تھر کانپ رہے تھے۔ چاروں بچے بارش میں شرابور تھر تھر کانپ رہے تھے۔ ہم نے سب سے چھوٹے کو میز پر بٹھا کر ڈسٹر سے خشک کیا تو اس کی آنکھوں کی طرف نہ دیکھا گیا، ہو بہو ماں جیسی تھی۔ بارش پھر تیز ہو گئی اور ہم نے کھڑکی کھول کر 3 آنے بہتے نالے میں پھینک دیے۔ انہی کی وجہ سے وہ اپنی جان سے گئی۔ ہفتوں اس کی اداس نیلی نیلی آنکھیں اس روزن سے جھانکتی ہوئی دکھائی دیتی رہیں۔ آخر ہم نے تنگ آ کر اس روزن پر براؤن کاغذ چپکا دیا۔ ٹھیک ہے، یہاں یہ اس کا آنسر تھا سوال نمبر 4 کا۔ سوال نمبر 5 دیکھیے جی۔ سوال نمبر 5 ہے، اپنا کوئی ناقابل فراموش واقعہ تحریر کیجیے جسے یاد کر کے آپ کو اب بھی افسوس ہوتا ہو۔ جی ہاں، کوئی ایسا واقعہ زندگی میں پیش آیا ہو کہ جس کو کبھی آپ یاد کریں، جب واقعہ آپ کو یاد آ جائے تو پھر آپ کو بہت دکھ ہو، افسوس ہو، اور آپ چاہتے ہو کاش ایسا نہ ہوا ہوتا، کاش یا میں نے ایسا نہ کیا ہوتا، ایسا کرنے کی وجہ سے ایسا ہو گیا۔ اس طرح کوئی بھی واقعہ جو آپ کو زندگی میں پیش آیا ہو تو اس کو آپ اچھے خوشخط ہینڈ رائٹنگ میں جو ہے وہ تحریر کریں گے۔ یہ اس طرح سے آپ کے تمام سوال و جواب زرگزشت سے اقتباس کا تمام کام جو ہے میں نے آپ کو کروا دیا، تمام مشکل سوالات کروا دیے، الفاظ معنی ہم نے کر لیے، مختصر جواب کے سوالات کر لیے، تفصیلی جواب کے سوالات کر لیے۔ اچھا، اب رہ گیا ہے سبق کا خلاصہ۔ ٹھیک ہے، اب جو آپ نے کرنا ہے بچوں، سبق کا خلاصہ تحریر کرنا ہے۔ سبق کا خلاصہ کیسے کریں گے؟ پہلے بھی آپ کو بتا چکی ہوں، خلاصہ ہم کوئی پہلی دفعہ نہیں لکھ رہے، 7 میں بھی آپ نے خلاصے لکھے ہیں اور سمجھایا ہے میں نے آپ کو بورڈ پر کہ خلاصہ جس میں جو لکھا جائے گا، جتنا آپ کا سبق ہے اس کا 1/3 پارٹ، یعنی 1/3 حصہ۔ ٹھیک ہے، 1/3 حصہ لکھیں گے، پورا سبق نہیں چھاپ دینا، صحیح، اور نہ ہی بہت مختصر لکھنا، بلکہ ایسا لکھیں گے جس میں ساری باتیں آ جائیں، مصنف جو کہنا چاہ رہے ہیں وہ بھی، جو سبق میں بتایا گیا ہے وہ بھی، ان تمام باتوں کو آپ لکھیں گے۔ اور خلاصہ آپ شروع کیسے کریں گے؟ اور شروع کا میں تھوڑا سا آپ کو لکھوا دیتی ہوں، میں ڈکٹیٹ کر رہی ہوں، آپ لکھیے۔ منظر بالا سبق میں مصنف مشتاق احمد یوسفی
کراچی کے موسم پر خاص کر بارش کے نہ ہونے پر بڑے ہی طنز و مزاح سے کام لیتے ہوئے لکھتے ہیں کہ کراچی میں بارش اس طرح ہوتی ہے جیسے کوئی مگرمچھ آنسو بہا رہا ہو یا بقدرے اشکے بلبل یعنی کہ نہ ہونے کے برابر۔ اسی وجہ سے کراچی کے اکثر پرانے مکانوں کی چھتوں میں آپ کو پرنالے اور موریاں نظر نہیں آئیں گی۔ بعض سڑکوں پر تو برساتی پانی بلکہ ٹریفک کے نکاس کا بھی کوئی انتظام نہ ملے گا۔ کراچی کو دنیا کے تمام شہروں کے مقابلے میں یہ امتیاز حاصل ہے کہ یہاں بھی چھتریاں اور برساتیاں نظر نہیں آتی۔ یوں 3-4 مہینے گھن گھور گھٹائیں چھائی رہتی ہیں، ٹھیک ہے، چھائی رہتی ہیں۔ اور اس کے بعد پھر آپ اتنا لکھنے کے بعد لکھیں گے کہ شعر بھی لکھیں گے، بلکہ شعر کے بعد پھر آپ اس طرح لکھو گے کہ لیکن اس سال جو ہے وہ اتنی بارش ہوئی کہ سارے ریکارڈ ٹوٹ گئے، اور اس بارش کو دیکھ کر مصنف کو اپنی شادی کے دن کی بارش یاد آ گئی کہ اس دن بہت شدید بارش ہوئی تھی، اور جو ہے لوگ جو ہیں وہ پلاؤ کی دیگوں میں بیٹھ کر آ رہے تھے۔ یہ انہوں نے مزاحیہ تاثر دینے کے لیے یہ بات کہی ہے کہ گلیوں میں اتنا پانی تھا، روڈوں پر اتنا پانی تھا کہ جو دیگیں تھیں وہ بھی تیر رہی تھی، ٹھیک ہے۔ اس طرح سے میں نے آپ کو سمجھا دیا ہے۔ اس کے بعد پھر آپ ہر پیراگراف میں سے جو ہے تھوڑا تھوڑا کر کے خاص باتیں، پھر جو پورا واقعہ بیان ہوا ہے بلی والا، بس وہ واقعہ آپ لکھ کے آپ کا خلاصہ اس طرح ہو جائے گا۔ شروع کا وہی لکھیں گے جو میں نے بتایا ہے، اور اس کے بعد بلی والا واقعہ پھر آپ ختم کر دیں گے۔ اس طرح سبق کا تمام کا مکمل ہو گیا۔ خلاصہ بھی آپ خود لکھ لو گے، خلاصہ آپ یہ ہوم ورک میں کرو گے، ٹھیک ہے۔ اور اب مجھے اجازت دیجیے اگلے لیکچر تک کے لیے۔ اللہ حافظ، فی امان اللہ۔